السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ شکر الحمدللہ ہم لوگ دوبارہ واپس آئے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، کہ یہ جو چیز ہم نے شروع کری ہے ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، انفارمیشن بھی ہے، اللہ کے قرب کا طریقہ بھی ہے، دنیاوی مسائل کا حل بھی ہے، کیونکہ سب چیزیں اللہ کہتا ہے نا جیسے قرآن میں کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں بلندی کی راہیں دکھاؤں گا۔ لیکن ہم نے اس میں کافی ساری چیزیں ایڈ کر رہے ہیں آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے، جن کا تعلق علمی ہے، علوم سے ہے، مخفی علوم سے ہے۔ اب مخفی علوم جو ہوتے ہیں وہ ہر آدمی کے نصیب میں نہیں ہوتے، کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں اور خاص قوت ہوتی ہے، پھر اللہ نے انہیں توفیق دی ہوتی ہے پڑھنے کی، سمجھنے کی، جیسے کہ عالم دین ہوتے ہیں، ریسرچ والے لوگ ہوتے ہیں، سائنس کے لوگ ہوتے ہیں، خلا میں جاتے ہیں، ہر آدمی تو نہیں جا سکتا نا۔ اسی طرح ان علوم کو بھی اللہ نے کچھ خاص لوگوں کی دسترس میں رکھا ہے۔ تو بہرحال کافی عرصے بعد الحمدللہ ہم آئے ہیں، تو آج کا جو ہمارا اسم اعظم ہے وہ ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ اخلاص کی کتنی تعریف کی جائے، پورے قرآن کی تعریف پر سورۃ اخلاص کتنی، دیکھیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ قل اللہ احد اللہ الصمد پڑھے گا، اس کو ایک قرآن کا ثواب ملے گا، قرآن پورا اور ایک دفعہ 3 مرتبہ سورۃ قل شریف پڑھنے کا۔ تو اس کی اہمیت اور اس کے ایک ایک الفاظ کو آپ جب پڑھیں گے اور دیکھیں قرآن ایک ایسا علم ہے، آپ جتنی دفعہ پڑھیں گے توجہ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اللہ کے قرب کے لحاظ سے، تو آپ کو بہت اس پہ سے نئی نئی چیزیں ملیں گی، کریٹ ہوں گی۔ آپ کہیں گے اوہو اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور اس کے جو اسرار ہیں، اس کے جو الفاظ کی اور جو طاقت ہے اور اس کی جو شبیہ ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کے دلوں میں بیٹھے گی۔ تو اس کے لیے اس پہ تکرار رکھیں۔ اچھا، ہم جو تعداد بتاتے ہیں وہ تو ایک بزرگان دین کی بتائی ہوئی تعداد ہوتی ہے کہ اس طرح پڑھیں گے افیکٹ ہوگا، آپ کم سے کم تعداد رکھ لیں لیکن استقامت رکھیں۔ بہرحال میں اس میں آپ کو کافی ساری چیزیں بتاؤں گا اللہ الصمد کے بارے میں، تو آپ اس کو دیکھیں، اور یہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کا ایسا نام ہے، اللہ ہر چیز سے آپ کو بے نیاز کر دے گا۔ اچھا جی، اب اس میں جو ہے نا سب سے بڑی بات، اللہ الصمد کے معنی جو ہے نا وہ بے پناہ نیاز مند ہے۔ تو اب نیاز مند سے اب ہم نے اس کو جو پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد کے نام سے پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کے بزرگان دین ایک بات یہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی آدمی کسی مشکل میں پھنس جائے، آج کل تو ساری ویسے مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن کسی خاص مسئلے میں، کسی خاص پرچے میں، کسی خاص رزق کی تنگی ہو، تو وہ روزانہ کم سے کم 1000 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھے، 1000 مرتبہ۔ ایک طریقہ اس کا یہ ہے، اور ایک شارٹ طریقہ ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فیض و برکات ہوں، اس کا دل قوی ہو، بیماری ہے، دیکھیں ہر اسم اعظم سے مختلف قسم کے کام یہ چیزیں لی جاتی ہیں۔ تو اس میں بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ اللہ الصمد کو آپ 50 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھیں گے۔ اچھا، ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ فرماتے ہیں، کیا کتاب الجواہر بخاری میں لکھا ہوا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس کا بچہ بے ادب ہو، ماں باپ کی گستاخی کرتا ہو، وہ اس کو 313 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے 41 دن، 21 دن یا 11 دن، میکسیمم 41 دن ہے، 11 دن کم سے کم ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ بچے کے اندر کتنا اگریسو پن ہے، کتنا وہ زیادہ بدتمیز ہو چکا ہے، دنیا کی اس میں لگ گیا، تو اس کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے 313 مرتبہ اللہ الصمد۔ اچھا، کوئی بھی اسم اعظم ہو، جب آپ صبح کو اسٹارٹ کریں، اس کے اول اور آخر کہتے ہیں نا، درود پاک کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس میں کہ اس کے درمیان میں جو بھی کیونکہ درود پاک ہر حال میں قبول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بھی دعا مانگو اول آخر درود پاک پڑھا کرو۔ تو آپ نے کوئی بھی اسم اعظم اللہ کا لے کے اٹھائیں گے تو اس میں آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اچھا جی، اور دوسرا اس کا ایک طریقہ ہے کہ اگر کیا کہتے ہیں، یہ بزرگان دین کا طریقہ تھا، جو لوگ جنگلوں میں چلے جاتے تھے یا جس زمانے میں فاقہ کشی ہوتی تھی، کسی کو کھانا نہیں ملتا تھا، ان کے لیے انہوں نے لکھا تھا کہ جو لوگ اس طرح چلے جائیں اور کوئی تدبیر دنیاوی مونے میسر نہ ہو، پھر وہ اس کو کم سے کم جو ہے نا 41 بار پڑھیں گے، اور ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے 11 بار پڑھیں گے۔ تو آپ اللہ نہ کرے، لیکن حالات ایسے ہیں اس ٹائم پہ کہ آج کل بھوک، فقر، بجلی کا بل ہے، تو آپ اس کو کم سے کم 41 مرتبہ پڑھ لیں، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے گاڑی لینی ہے تو گاڑی کے لیے اس کو 514 مرتبہ، مثلا سواری چاہیے اچھی، آپ اس نیت سے اللہ الصمد
514 مرتبہ پڑھیں گے اللہ الصمد. اس کے بعد آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھی سواری دے جس سے خیر و برکت پڑے. اچھا، دوسری ہے کہ سانپ یا بچھو یا کوئی کیڑا، آج کل عام سے بھی کیڑے آئے ہوئے ہیں جو کاٹ جس سے الرجک ہوتی ہے، اس کے لیے آپ اللہ الصمد کو 5 روز تک ہر روز 12,000 بار پڑھیں گے. لیکن 12,000 کوئی نہیں پڑھ سکتا، تو آپ اس کو ایسا کریں 101 بار پڑھ کے اس پہ دم کرنا شروع کر دیں. الرجی ختم ہو جائے گی، الرجی جو بھی ہے. اور اس کا بہت سارے فائدے ہیں. اس کو مثلا کہ اگر آپ کو کوئی آپ کے اوپر آپ سمجھ لیں نظر بد لگی ہوئی ہے، ویسے اللہ کے رسول کی دعائیں بھی ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو عرق گلاب کے اوپر 134 مرتبہ اللہ الصمد عرق گلاب شافر والا جو ہوتا ہے اس کو لے کر 134 مرتبہ اس پہ دم کریں اور اس کو 11 دن تک استعمال کریں. 11 دن کے استعمال کے بعد اگر عرق گلاب بچ جاتا ہے تو اس کو 2-3 دن کا گیپ دے کے پھر دوبارہ 11 دن میں ختم کریں. اور اس کو ویسے بھی جب آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے فائدے نظر آئیں گے اللہ الصمد کے. تو آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور جس بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سورۃ اخلاص کی جو تعریف کی، میں نے تو اس میں سے ایک موتی، ایک ہیرا نکال کے آپ کو دیا ہے. سارے موتی ہیرے ہیں لیکن میں نے ایک آپ کو ہیرا نکال کے دیا ہے. آپ اس کو پڑھیں اور ہمیں بتائیں انشاءاللہ. السلام علیکم، اللہ حافظ.